فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 225 سے۔ مشکلات پر صبر کا نتیجہ۔ پروردگار نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ خلادہ بن اوس کے پاس جاؤ اور اسے جنت کی خوشخبری دو اور اسے بتاؤ کہ وہ جنت میں تمہاری ہمنشین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلادہ کے گھر گئے۔ جیسے ہی خلادہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا، کہا، کیا کوئی وحی پروردگار عالم کی طرف سے میرے لیے نازل ہوئی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ خلادہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ میں تم کو بشارت دوں کہ جنت میں تم میری ہمنشین ہو۔ خلادہ نے کہا، وہ خلادہ میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور خاتون خلادہ ہوگی جو میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں اپنے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملے کہ میں جنت میں آپ کی ہم نشین ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا ممکن ہے کہ تم اپنے مخفی باتوں سے مجھے آگاہ کرو؟ خلادہ نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے اندر یہ خصلت و خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی درد و تکلیف، بیماری، حاجت وغیرہ ہوتی ہے تو میں اس سے برداشت کرتی ہوں اور خدا سے اس کے برطرف ہونے کا سوال نہیں کرتی، بلکہ اس کا شکر بجا لاتی ہوں اور اس کی رضا میں راضی رہتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی اس پسندیدہ خصلت و صفت کو سنا تو فرمایا، بے شک تم اس خصلت کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوئی ہو، جنت میں میری ہم نشین ہو۔ امام صادق علیہ السلام اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی یہ بردباری اور مقام رضا دین پروردگار عالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شائستہ اور صالح بندوں کے لیے چنا اور انتخاب کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا صبر۔ خطبہ نمبر 3 میں جسے شقشقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص ابن ابی خافہ نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا ہے اور اس سے پہلو تہی کر لی ہے اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا۔ دوسری جگہ خطبہ نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، اس خطبے میں جنگ نہروان کے واقعے کے بعد آپ نے اپنے فضائل اور کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے، اور اس وقت بولا جب سب گونگے ہو گئے تھے، اور اس وقت نور خدا کے سہارے سے آگے بڑھا جب سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ میری آواز سب سے دھیمی تھی لیکن قدم سب سے آگے تھے۔ میں نے عنان حکومت سنبھالی تو اس میں قوت پرواز پیدا ہو گئی اور میں تن تنہا اس میدان میں بازی لے گیا۔ میرا ثبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تیز ہوائیں ہلا سکتی تھیں اور نہ آندھیاں ہٹا سکتی تھیں۔ نہ کسی کے پاس میرے کردار میں لعن و طنز کی گنجائش تھی اور نہ کوئی عیب لگا سکتا تھا۔ یاد رکھو، تمہارا ذلیل تمہاری نگاہ میں عزیز ہے یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں، اور تمہارا عزیز میری نگاہ میں ذلیل ہے یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں۔ میں قضائے الہی پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے سامنے سر تپا تسلیم ہوں۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر سکتا ہوں جبکہ سب سے پہلے میں نے آپ کی تصدیق کی ہے؟ تیسری جگہ خطبہ نمبر 26 میں، جس میں بعثت سے پہلے عرب کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اپنی بیعت سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سوائے میرے گھر والوں کے کوئی مددگار نہیں ہے، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے گریز کیا اور اس حالت میں چشم پوشی کی کہ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا۔ میں نے غم و غصے کے گھونٹ پیے اور گلو گرفتگی اور حنزل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ یاد رکھو، عمر و آس نے معاویہ کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک کہ بیعت کی قیمت نہیں ادا کر لی۔ خدا نے چاہا تو بیعت کرنے والے کا سودا کامیاب نہ ہوگا اور بیعت لینے والے کو بھی صرف رسوائی ہی نصیب ہوگی۔ لہٰذا اب جنگ کا سامان سنبھال لوں اور اس کے اسباب مہیا کر لو کہ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لپیٹیں بلند ہو چکی ہیں، اور دیکھو صبر کو اپنا شعار بنا لو کہ یہ نصرت اور کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ خطبہ نمبر 169 میں جب اصحاب جمل بصرہ کی طرف جا رہے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ میری حکومت سے ناراضگی پر متحد ہو چکے ہیں، اور اب میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک کہ تمہاری جماعت کے بارے میں کوئی اندیشہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی رائے کی کمزوری کے باوجود اس امر میں کامیاب ہو گئے تو مسلمان کا رشتہ نسب بالکل ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ ان لوگوں نے اس دنیا کو صرف ان لوگوں سے حسد کی بنا پر طلب کیا جنہیں اللہ نے خلیفہ اور حاکم بنایا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو الٹے پاؤں جاہلیت کی طرف پلٹا دیں۔ تمہارے لیے میرے ذمے یہی کام ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کروں، ان کے حق کو قائم کروں اور ان کی سنت کو بلند و بالا قرار دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے صبر کیا اور پیغمبر کے قول پر عمل کیا۔ اے علی، میرے بعد صبر کرنا کہ تمہاری حیات اسی صبر کرنے میں ہے۔ مختلف مقامات پر صبر کے بارے میں نہج البلاغہ اور دیگر احادیث مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ذکر ہوئی ہیں۔ صبر پر اتنا میٹر موجود ہے کہ پوری ایک کتاب بن جائے۔ بلا، امتحان اور آزمائش بندوں کے لیے، اسی طرح خدا کی بارگاہ میں مقرب بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور ہدیہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کامیابی کی منازل کو طے کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 3 کلمات امتحان اور آزمائش کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ابتلا، نمبر 2 امتحان، نمبر 3 فتنہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک مومن ترازو کے پلڑے کی مانند ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوگا بلائیں بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔
اتنا ہی امتحان زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ایمان والوں جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا امتحان کرو کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا معاملہ نہایت سخت اور دشوار گزار ہے، اس کا تحمل صرف وہ بندہ مومن کر سکتا ہے جس کے دل کا امتحان ایمان کے لیے لیا جا چکا ہو۔ ہماری باتیں صرف انہیں سینوں میں رہ سکتی ہیں جو امانت دار ہوں۔ ہماری باتیں صرف انہی سینوں میں رہ سکتی ہیں جو امانت دار ہیں اور انہی عقلوں میں سما سکتی ہیں جو ٹھوس اور مستحکم ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال آزمائش ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل، اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دے کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل نے کہا، یقیناً دنیا اور اموال کی محبت آزمائش ہے۔ ہم نے تینوں کلمات ابتلا، امتحان، فتنہ، جو کہ آزمائش امتحان کے لیے قرآن اور روایات میں استعمال ہوئے ہیں، قلم بند کیے اور آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کیا۔ اہل مطالعہ حضرات قرآن اور روایات میں مزید دیکھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس آیت اور واقعے پر غور کریں کہ انسان کیسا ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت و نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے عزت بنایا ہے، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 234 234، زبان پر شکایت نہ لاؤ۔ ایک عابد تھا، کافی عرصے سے خدا کی عبادت کر رہا تھا اور ہر روز پروردگار عالم کی طرف سے اس کو رزق پہنچتا تھا۔ ایک روز پروردگار عالم نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کا امتحان لیا اور ایک روز اس کا رزق اس تک نہ پہنچا۔ عابد سوچنے لگا اب کیا ہوگا، پریشان ہو گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ بالآخر بھوک بھڑکنے لگی اور اس نے ارادہ کیا کہ اس مشکل کے حل کے لیے کسی کافر کے دروازے پہ جائے۔ آخرکار یہ عابد کافر کے گھر پہنچا اور چند روٹیاں بھیک مانگی، اور جب عابد کافر کے گھر سے واپس پلٹا تو کافر کے گھر کا پالتو کتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ عابد نے ایک روٹی اس کے آگے ڈال دی، لیکن اس کتے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جو روٹیاں اس کے مالک کے دروازے سے ملی تھی اس نے کھا لی۔ آخرکار عابد کو غصہ آیا اور کہا، اے کتے، کس قدر تو بے حیا ہے کہ جو روٹیاں تیرے مالک کے دروازے سے ملی تھی وہ سب تجھے دے دیں، لیکن پھر بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اچانک کتا گویا ہوا اور کہا، اے عابد، بے حیا تو ہے یا میں؟ چند سالوں سے تیرے پروردگار عالم کی طرف سے تجھے رزق پہنچ رہا تھا اور تو کھا رہا تھا، لیکن ایک روز کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے رزق تیرے لیے بند کر دیا، پھر بھی جز اور فز کر رہے ہو اور کافر کے دروازے پر آ گئے۔ لیکن میں اس طرح نہیں ہوں، میں اپنے مالک کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں، اگر مجھے روٹیاں دے تو کھا کے شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر نہ دے تو صبر و تحمل کرتا ہوں، اور اس سے رنجیدہ اور ملول نہیں ہوتا، اور نہ کسی کے گھر پر جاتا ہوں، اپنے مالک کا در کسی حال میں نہیں چھوڑتا، بعض اوقات بھوکا رہتا ہوں لیکن زبان پہ شکایت نہیں لے کر آتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 235، عبرت آموز واقعہ۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک روز ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر مہمانی کی دعوت دی۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک مرغی نے حضرت کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ دیوار پہ انڈا دیا ہوا تھا اور انڈا دیوار سے نیچے کی طرف گرا کہ اتفاق سے دیوار کے درمیان جو کیل تھی اس پر آ کر رک گیا۔ اس کو دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کیا۔ صاحب خانہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو رسالت پر مابعوث کیا، اول زندگی سے لے کر ابھی تک دنیا میں مجھ پر کوئی بلا مصیبت وغیرہ نہیں آئی، کسی بھی مشکلات کا شکار نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھائے بغیر اس کے گھر سے واپس آ گئے اور فرمایا، جس شخص کو اس دنیا میں کوئی مشکلات و پریشانی نہ ہو تو خدا کو لطف و رحمت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، بھوک، اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اس سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ شاید ہی کوئی نبی اور وسیع اور مقرب الہی بندے گزرے ہوں گے جس کا خدا نے امتحان نہ لیا ہو۔ قرآن میں انبیاء کے قصے اور داستانیں موجود ہیں کہ کن کن کا امتحان لیا، اور جتنا انسان مقرب الہی ہوگا اس کا اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ بس امتحان سے نہ گھبرائیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کربلا اور اسیران کوفہ اور شام کے امتحان کو یاد کریں، اور ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، زبان پر شکوہ و شکایت نہ لے کر آئیں، ایسا کوئی جملہ زبان پر نہ لائیں جو شرک آمیز ہو۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا، ما رأیتا الا جمیلا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک پروردگار عالم بدعمالیوں کے موقع پر اپنے بندوں کو ان مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھل کم ہو جاتے ہیں، برکتیں رک جاتی ہیں، خیرات کے خزانوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے اور باز آ جانے والا باز آ جائے، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے۔ پروردگار نے استغفار کو رزق کے نزول اور مخلوقات پر رحمت کے وارد کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور خطاؤں کی معافی مانگے اور موت سے پہلے نیک اعمال انجام پائے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 143 جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس عبارت کی شرح کو زیادہ طولانی نہیں کرتے، صابرتم علی نزول بلائکا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ صبر اور امتحان کی بحث کافی طولانی ہے۔ انواع امتحان، نمبر 1 عقیدتی، نمبر 2 مالی، نمبر 3 جانی اور نمبر 4 خانوادگی۔ شاکرتون لفواضل النعمائکا، اپنی بہترین نعمتوں پر شاکر بنا دے۔ ارشاد قدرت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، میرا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کس کس نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا؟ فقط انسان اگر اپنے وجود پر ایک نگاہ ڈالے اور کچھ لمحے غور و فکر کرے،
اپنے اندر، اپنے وجود پر، اس جسم پر پائے جانے والی نعمتوں پر، تو انسان اس مرحلے پر پہنچے گا کہ وہ خالق کے لامکان نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم نعمت کے ملنے پر شکر اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ شکر ادا کرو تاکہ ہمیشہ نعمت ملتی رہے۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کو غنیمت جانو کیونکہ اس کا ادنا فائدہ نعمتوں میں اضافہ اور افزائش ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ہر نعمت میں ایک حق ہے، جو اسے ادا کرے گا اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دے گا، اور جو تو کوتاہی کرے گا وہ موجودہ نعمت کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ صفحہ نمبر ہے 240، خدا کا شاکر بندہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد زندگی بسر کر رہا تھا جو زندگی کے کاموں سے دور تھا اور بہت سخت زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کچھ باقی نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے کچھ روئی کے دھاگے اپنے شوہر کو دیے اور کہا، اس کے علاوہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بازار میں جا کر بیچ دو اور کچھ کھانے کے لیے خرید کے لے آؤ۔ عابد اس کو بازار فروخت کرنے کے لیے لے گیا، لیکن جب بازار پہنچا تو دیکھا بازار بند ہے۔ عابد نے اپنے آپ سے کہا، دریا نزدیک ہے، وہاں جاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، شاید کوئی نجات کا راستہ نکل آئے۔ عابد دریا کے کنارے آیا، دیکھا ایک ماہی گیر نے اپنا جال مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں ڈالا ہوا ہے۔ اتفاق سے اس کے جال میں ایک کم عارش یعنی کم قیمت مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عابد نے ماہی گیر سے کہا، ان دھاگوں کے بدلے اس مچھلی کو مجھے فروخت کر دو۔ ماہی گیر نے فوراً قبول کر لیا۔ عابد نے مچھلی کو لیا اور اپنے گھر آ گیا۔ عابد کی بیوی نے مچھلی پکانے کے لیے جیسے ہی مچھلی کو صاف کیا، اچانک مچھلی کے پیٹ میں بہت قیمتی پتھر کو دیکھا۔ زوجہ نے اپنے شوہر عابد کو خبر دی۔ وہ عابد اس قیمتی پتھر کو بازار لے گیا اور 20,000 درہم میں اس کو فروخت کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسی اثنا میں دروازے پر ایک فقیر آیا اور مدد کا سوال کیا۔ عابد نے فقیر سے کہا، آؤ اور یہ تھیلی کو مجھ سے لے لو۔ فقیر خوش ہو گیا۔ عابد کی بیوی نے کہا، سبحان اللہ، ہم خود سختی اور پریشانی میں ہیں اور تم نے آدھا سرمایہ اپنا فقیر کو دے دیا۔ تھوڑی ہی وقت گزرا تھا کہ دوسرا فقیر بھی آ گیا اور اس نے بھی دست سوال بڑھایا۔ عابد چاہتا تھا کہ اس کی بھی مدد کرے کہ اچانک عابد متوجہ ہوا کہ وہی تھیلی درہم کی جو پہلے فقیر کو دی تھی لے کر آیا اور اسی جگہ لا کر رکھ دی، اور عابد سے کہا، اس رزق اور روزی سے کھاؤ، تمہارے لیے لذیذ ہے، کیونکہ میں ایک فرشتہ ہوں خدا کی طرف سے، اس نے میرے وسیلے سے تمہارا امتحان کیا اور تم کو اس نے شاکر پایا اور پھر فرشتہ چلا گیا۔ یہ ہے خدا کا شاکر بندہ کہ نعمت کے ملنے پر اگر فقیر بھی آ جائے تو اسے اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا، کیونکہ جانتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر شکر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات نعمت دے کر امتحان لیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ذکر ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شکر کی توفیق بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھ جائے کہ توفیق شکر بھی وہی دیتا ہے تو اس توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ توفیق عطا کی، اس کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نعمت کا شکر یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اور تمام شکر یہ ہے کہ بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمت نازل کی ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی حمد سے پہلے اسے بخش دیتا ہے۔ جس نعمت پر ہمیں زیادہ شکر بجا لانا چاہیے وہ نعمت ولایت ہے۔ اگر ہم ولایت کی نعمت سے مالا مال ہیں تو یقین جانیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس پر شکر خدا جتنا ہو سکے بجا لائیں۔ قرآن میں کافی بار کلمہ نعمت اور
نصیح ذکر ہوا ہے، یعنی ان روایات کے مطابق اس نعمت سے مراد ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ زحا کی آیت نمبر 11، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اے محمد، علی کے فضائل کو بیان کرو جو کتاب الہی میں بیان ہوئے ہیں، تاکہ لوگ اس کی ولایت کا عقیدہ رکھیں۔ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو قبول کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مخلوق خدا پر سب سے عظیم نعمت ہماری ولایت ہے۔ ابو یوسف بزاز کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت فَاذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، اے ابو یوسف بزاز، کیا تم جانتے ہو کہ نعمات سے کیا مراد ہے؟ راوی کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، ویسے تو اللہ کی نعمات مخلوقات پر بے شمار ہیں، ان میں سے عظیم نعمت ہماری ولایت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد قدرت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 83 میں، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی نعمت وہ ائمہ طاہرین ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں کفر کیا؟ پھر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم وہ اللہ کی نعمت ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہے، اور جو بھی کامیاب ہوا وہ ہماری وجہ سے کامیاب ہوا۔ جعفر بن محمد علیہ السلام اپنے والد اور انہوں نے آباء و اجداد علیہم السلام سے قرآن کی اس آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے بارے میں فرمایا۔ جب یہ آیت یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ اہل ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ افراد اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے مدینے کی مسجد میں جمع ہوئے، اور بعض نے بعض سے کہا، اس آیہ ولایت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ان میں سے بعض نے کہا، اگر ہم اس آیت کا انکار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں باقی آیات کا انکار بھی کرنا پڑے گا، اور اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی ذلت ہے۔ اس طرح ابو طالب کا بیٹا ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات میں سچے ہیں، بس اس کا یہی ایک حل ہے کہ ظاہری طور پر ہم علی سے محبت رکھیں لیکن علی کی اطاعت نہ کریں جس کے بارے میں وہ ہمیں حکم دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، ولایت کے منکر کا عذاب، صفحہ نمبر ہے 245۔ سید مرتضیٰ نے اپنی اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے غدیر خم کے مقام پر پالانوں کا منبر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر یہ اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ خدایا، جو علی کا دوست رکھے تو بھی اس کا دوست رکھ، تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو اسے بے یار و مددگار چھوڑے تو بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان دور دراز تک پہنچا۔ یہ اعلان نعمان بن حارث فہری نے بھی سنا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا، محمد،
آپ نے ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں۔ ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور یہ گواہی دی۔ آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے نمازیں پڑھی۔ آپ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے اسے بھی قبول کیا۔ آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے اسے بھی قبول کیا۔ آپ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، ہم نے اسے بھی قبول کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام احکامات پر اکتفا نہیں کیا، اور آپ نے اس جوان کو بھی ہماری گردنوں پر سوار کر دیا اور کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ تو کیا یہ بات بھی اللہ نے ہی آپ کو کہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے یہ اعلان بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ یہ سن کر حارث بن نعمان فہری نے پشت پھیری اور اپنی سواری کی طرف جانے لگا اور جاتے ہوئے یہ کہا پروردگار اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنی سواری تک نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پتھر نازل کیا جو اس کی سر پر لگا اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا اور واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ ایک مانگنے والے نے واقعہ ہونے کے والے عذاب کا سوال کیا جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے، یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے ہے۔ سامعین محترم، آپ لوگوں نے اندازہ لگایا، لوگوں نے ولایت علی کی نعمت کو پہچانا لیکن اس کا انکار کیا۔ اس انکار کا نتیجہ بھی دیکھیں جو کہ سورہ معارج کی ابتدائی آیات نے بیان کیا ہے۔ بے شک سب سے بڑی نعمت ولایت اہل بیت ہے، اس کے منکر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جن کو یہ ولایت نصیب ہے اور قائل ہیں تو انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ صفات جیسے ہم نے ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم اور وقفہم انہم مسئولون کے بارے میں چند صفات تحریر کی ہیں۔ یہ ولایت وہ ہے جس کا ہم سب کو قیامت کے روز جواب دینا ہے۔ اگر جواب مثبت دیا تو ہماری نجات ہے اور جواب منفی دیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔